السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ دنیا میں سب سے مشکل کام کون سا ہے، اس کے کئی جواب ہیں۔ ہر آدمی کو مشکل کام کی نوعیت الگ ہوتی ہے۔ ایک فقیر خیرات مانگ رہا تھا تو کسی نے کہا کوئی کام کر لیا کر، یہ بھی کوئی کام ہے۔ اس نے کہا 4 دروازوں سے خیرات مانگ کے دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے۔ جب ہر دروازے پہ آتا ہے معاف کرو معاف کرو تو دل کرتا ہے آدمی گولی مار دے۔ تو فقیر کے نزدیک خیرات مانگنا بڑا مشکل کام ہے۔ میرا بیٹا صبح اسکول جاتا ہے، جب اس کو جگانا پڑتا ہے تو وہ کہتا ہے بابا آپ کو کیا پتہ صبح اسکول جانا کتنا مشکل کام ہے۔ تو ہر آدمی کے مشکل کام کی نوعیت الگ ہوتی ہے۔ جو جس کام میں لگا ہوا ہے اسی کو مشکل سمجھتا ہے، لیکن اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے جو کہ اٹل فیصلے ہیں، تو مشکل ترین کام اپنی اصلاح ہے، اپنی ذات کی پیوریفیکیشن ہے، اپنی تراش خراش ہے، اپنے تعاقب میں لگ جانا ہے کہ آنکھوں کو بے حیائی پہ، زبان کو جھوٹ پہ، کان کو بدسماعتی پہ، دماغ کو غلط تخیل پہ، دل کو غلط جذبوں سے پاک کرنا۔ پینڈے لگ جاتے ہیں، پھر اندازہ ہوگا کہ نبیوں کی محنت کتنی مشکل تھی۔ ہمارا رخ اپنے علاوہ باقی چیزوں پہ پھیر دیا گیا، میرا گھر ٹھیک ہو، میری گاڑی ٹھیک ہو، میرا کمرہ ٹھیک ہو، حتیٰ کہ میرا باتھ روم ٹھیک ہو، تو یہ سوچ پھیر دی گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ خامیوں کے لیے ہمیں دوسرے وجود نظر آتے ہیں۔ ساس کو بہو نظر آتی ہے، بیوی کو شوہر نظر آتا ہے، پڑوسی کو پڑوسی نظر آتا ہے، افسر کو محتاط نظر آتے ہیں، رعایا کو عوام نظر آتی ہے، مزدور کو مالک نظر آتا ہے۔ رخ پھیر دیے گئے۔ اس لیے ہم کچھ صدیوں سے اپنے علاوہ باقی چیزوں کی اصلاح کے عادی ہو چکے ہیں۔ پہلی صدی کو جو خیر القرون کہا گیا، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو بہترین زمانہ، اس میں یہ تھا کہ ایک تو یہ طے ہوا کہ سب سے ضروری کام اپنی اصلاح ہے۔ وما علینا الا البلاغ، ان کے دوسروں کے حوالے سے ابلاغ ہے، اپنے حوالے سے جبر ہے۔ یعنی جب نبی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے ذمہ پہنچانا تھا، ہمارے ذمہ گریبان پکڑ کر دروغہ بن کر شارک پہ ہاتھ رکھ کر ٹھیک کرنا تو نہیں ہے۔ تو دوسروں کے متعلق ابلاغ ہے، یہ بلاغ و مبین ہے، لیکن اپنی ذات کے متعلق جبر ہے کہ اپنی آنکھوں کے پیچھے پڑ جاؤ ہاتھ دھو کر، اپنے جذبے، خواہشیں، سوچیں، رویوں کے پیچھے پڑ جاؤ۔ تو پہلی صدی کو خیر القرون کہا گیا، بہترین زمانہ۔ یعنی جب سے زمانے کی آمد و رفت شروع ہوئی، سورج چاند نے چمکنا شروع کیا، چشمے دریاؤں نے بہنا شروع کیا، ہواؤں نے چلنا شروع کیا، زمین نے اگانا شروع کیا، تب سے لے کر قیامت کی صبح تک جب یہ صبح شام کا گردش جاری رہے گی اور ناقوس نہیں پھونکا جائے گا، ان تمام زمانوں میں اگر کائنات کو انگوٹھی مانا جائے، انگوٹھی رنگ، تو اس کائنات کی انگوٹھی کا نگینہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا۔ اب کسی انگوٹھی سے نگینہ گر جائے تو خالی کون پہن کے پھرتے؟ تو وہ بہترین کیوں تھا کہ آپ نے ہر شخص کو اپنے پیچھے لگا دیا کہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، میں نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، میں نے اپنے کمی کوتاہیوں کو، کجی ذائق کو، فکری، نظری، علمی، عملی، کہیں بھی برائی دیکھوں گا وہ کان کے اندر ہو، وہ آنکھوں کے اندر ہو، میں نے اس کو ٹھہرنے نہیں دینا۔ اس لیے اس زمانے کو کہا گیا خیر القرون کرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے کہ ہر شخص اپنے پیچھے لگا ہوا تھا۔ تجھ کو پرائی کیا اپنی نبیڑ تو اس وجہ سے پھر بہو کو ساس کی نہیں تھی، رعایا کو حاکم کی نہیں تھی، زارے کو مزارے کی نہیں تھی، آجر کو اجیر کی نہیں تھی، بڑے کو چھوٹے کی نہیں تھی۔ ہر شخص جب دونوں ہاتھوں سے اپنے پیچھے لگ گیا تو اس کو دوسروں کے آنکھوں کے غلطیاں نظر آتی نہیں تھی۔ اپنی ذات سے فرصت ہو تو دوسرے سے دیکھیں، تو اپنی ذات میں ایک جہان آباد ہو گیا۔ اب یہ دور ختم ہو گیا، اب دوسروں کے تنکے شہتیر نظر آتے ہیں، اپنے شہتیر بھی پس منظر پہ، خود فریبی، خود ثنائی، خود ستائی، میرے اندر یہ ہے، میرے اندر یہ ہے۔ تو قرآن مجید میں سورہ لقمان کے اندر جو لقمان نے جن باتوں سے بیٹے کو روکا ہے، میں نے کہا تھا نا کہ تربیت اولاد کسی آدمی کے باپ بن جانے کے بعد سب سے ضروری کام تربیت اولاد ہے۔ یہ جو پروٹوکول دیا گیا والدین کو کہ تمہارے قدموں میں جنت ہے، تمہاری رضا میں اللہ کی رضا ہے، تم خوش ہوگے اللہ خوش ہوگا، وغیرہ وغیرہ، وہ اس لیے ہے کہ یہ پروٹوکول پہلے دے دیا گیا، اعزازات پہلے دے دیے گئے کہ تاکہ تم مزدوری پہلے لے لو، کام بعد میں شروع کرو۔
اولاد پیدا ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے وبالوالدین احسانا، قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، وبالوالدین، یہ ساری ہوگی۔ اب یہ ہم والدین کی اصلاح کے، اولاد کی اصلاح کے لیے 3 کام کرنے پڑتے ہیں۔ ایک تو وقت نکالنا پڑتا ہے، جس طرح تاجر تجارت کے لیے، کاشتکار کھیتی باڑی کے لیے، ملازم دفتر کے لیے نکالتے ہیں روزانہ کی بنا پہ، لیکن ان کو بھی ہفتے میں 1 آدھ دن چھٹی ہو جاتی ہے، سنڈے کی چھٹی یا جمعے کی چھٹی۔ والدین کو تربیت اولاد کے لیے چھٹی کوئی نہیں۔ دوسرا، لہجوں کو ملائم کرنا پڑتا ہے کہ ایک آدمی کی عمر زیادہ ہے، وہ انویسٹ کر رہا ہے، اس کے ساتھ باپ پنے کا تاج پہنا ہوا ہے، تو یہ ساری چیزیں لہجے میں سختگی، کرختگی، ترشی، تلخی، لان تان کا پہلو پیدا کر دیتی ہیں۔ بڑا مشکل ہے کہ باپ ہو کے لہجے میں مٹھاس پیدا کرے، شیرینی پیدا کرے، ملامت نہ کرے، نفاست ہو، ملاحت ہو، صباحت ہو، پیار ہو، یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ باپ ہائپر ہو جاتے ہیں، یہ دوسرا مشکل کام ہے۔ اور تیسرا کام ہے مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو کہ میں نے بچوں کی تربیت کرنی ہے اللہ کے، جہاں مایوس ہونے لگے فوراً اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے کہ یا اللہ یہاں تک میرے بس میں تھا، بچہ مان کے نہیں دے رہا، بات قابو نہیں آ رہی، تو اللہ خوش ہو کے کہتا ہے کہ باپ سب کچھ اپنی محنت کو نہیں جانتا، محنت کے نتائج کو میرے حوالے کر دیتے۔ تو لقمان نے جو باتیں کی اس میں ایک بات یہ، وَلَا تُصَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹا سار کی مرض سے بچنا۔ جس طرح ہمارے ہاں ہے نا، یہ فلاں کینسر کی مرض ہے، یرکان کی مرض ہے، فلاں مرضوں کے نام ڈاکٹر نے رکھے، ٹی بی کی مرض ہے، فلاں ایک مرض ہے جس کے لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے وَلَا تُصَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹا سار کے مرض سے بچنا جو کرنا پڑے۔ ایک آدمی کو خدا نہ خواستہ کینسر ہو جائے اور آخری سٹیج پہ چلا جائے، وہ اس کے بیوی کو کہیں کہ اپنا جہیز بیچو، بیٹے کو کہیں اپنا رقبہ بیچو، باپ کو کہ اپنی دکان بیچو، وہ کہے کینسر سے بچاؤ، جو توڑیں، جو چھوڑیں، جو موڑیں، جو دیں، جو لیں۔ اور اگر بیوی کہے کہ یہ مر جائے میں ماں باپ کے زیور نہیں دیتی، تو بیوی کو کوئی با وفا نہیں کہے گا۔ بیٹا کہے کہ بابا نے جو پراپرٹی بنائی تھی میں وہ نہیں بیچتا، تو وہ اس کو کوئی بیٹے کو اطاعت گزار نہیں کہے گا۔ تو آدمی کہے گا دونوں ہاتھوں سے لگاؤ، باپ کو بچنا چاہیے۔ اسی قسم کا ملتا جلتا کیفیت سورہ لقمان میں، لقمان کے لہجے میں ہے وَلَا تُصَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ اچھا، جگ میں دودھ کیوں آتا ہے؟ گلاس میں دودھ کیوں آتا ہے؟ چونکہ جگ میں دودھ ہوتا ہے۔ زمین پہ روشنی کیوں ہوتی ہے؟ چونکہ سورج کے دامن میں روشنی ہوتی ہے۔ گلاب کی پتیوں سے خوشبو ناک میں کیوں آتی ہے؟ چونکہ پتیوں کے اندر خوشبو ہوتی ہے۔ اور اگر گلاب ہو کاغذ کا یا سورج ہو گرہن زدہ تو پھر اس کی خوشبو نہیں آئے گی۔ وہ باپ بیٹے کی اصلاح کر سکتا ہے جو لقمان کی گئی باتوں کو پہلے وجود پہ نافذ کرے، اور وہ کہے کہ میں تو نافذ نہ کروں، سارا پیس ڈالوں بیٹے کو، تو ایسا نہیں ہوگا۔ زبان کی نصیحت کا عمل زبان کے وزن کے برابر ہوتا ہے، اور اگر 6 فٹ کا 120 کلو کا وزن زبان کا ساتھ نہ دے تو پھر کام نہیں بنتا۔ زبان کا وزن چھٹانک ہوگا، تو زبان کو چھٹانک استعمال کرو بچے کی تربیت کے لیے۔ باقی جو 120 یا 90 یا 100 کلو وزن ہے، اس کو جو باتیں بچے کے وجود پہ کاشت کرنا چاہتے ہو، اپنے جسم کو زرخیز زمین بنا کر اس پہ کاشت کر دو۔ لہلہاتی فصل کے کنارے پہ کاشتکار اگر کسی کو لے کے پھر رہا ہو تو اس کو بات نہیں کرنی پڑتی۔ لہلہاتی فصلوں کا رنگ روپ ہی کافی ہوتا ہے کاشتکار کی محنت کے لیے۔ وہ یہ نہیں کہتا سٹے دیکھو، رنگ دیکھو، قد دیکھو، کلر دیکھو، کڑ دیکھو، وہ کہتا سب کچھ تو نظر آ رہا ہے۔ اگر باپ ان چیزوں کو وجود پہ کاشت کر دے اور اپنا لحاظ نہ کرے تو پھر بیٹا کے لیے زبان کا استعمال کم رہ جاتا ہے۔ پھر باپ کے رویے، باپ کا جاگنا، سننا، نمازیں، اخلاق، تبلیغ، وفا، حیا، صبر، تلاوت، جھکاؤ، تواضع، اور انگ انگ سے روشنائیاں نکل کر بچے کے اندر سفر کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ایک بات جو لقمان کہتا ہے بیٹے سے، اور وہ بات ایسے ہی ہے کہ اگر وہ مرض لگ جائے تو آدمی کی شخصیت کا مقام وہ ہوتا ہے جو کسی کے چہرے پر تیزاب پھینکنے کے بعد اس آدمی کے چہرے کا حال ہو جاتا ہے۔ وجیح ہے، خوبصورت ہے، پری شکل آدمی کی ہے، لیکن اس کے چہرے پہ کسی نے تیزاب ڈال دیا، اب وہ باقی سارا عمر چہرے پہ کپڑا یا خول لے کے پھرتا ہے، کسی کو دکھاتا نہیں ہے، چونکہ اعضاء ڈھلک گئے، گل گئے، ہونٹ نیچے آ گئے، آنکھیں ڈی شیپ ہو گئی، رخسار گل گئے۔ تو وہ جو مرض کہہ رہا ہے لقمان اپنے بیٹے کو، بلا تُصَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، یقین جانو میں عالم تصور میں کبھی دیکھتا ہوں سار کا مرض کسی کم نصیب کو لگ جائے تو اس کی روحانی شخصیت اتنی ہی ڈی شیپ بگڑی ہوتی ہے جتنا تیزاب یافتہ آدمی کا چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ اب سار مرض کیا ہے تو وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ سار کے 2 معنی ہیں،
ایک ہے متکبر، ایک ہے چاپلوسی، یہ دونوں معنی سار کے مفسرین لکھے ہیں۔ خوش آمد، جی حضوری، جھکنا، پامال کرنا، میں نوکر ہوں، میں خادم ہوں، میں حاضر ہوں، میں آپ کے در کا کتا ہوں، اس قسم کی باتیں کرنا کہ جھکنا اور ذلت نفس کا اظہار کرنا، اپنے آپ کو بے وقت کرنا، پاؤں کے تلوے کی خاک نہ کرو۔ یہ پورے قد و قامت سے آسمان کا خالق آپ کے سر پہ کہتا ہے لقد خلقنا الانسان وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ۔ قرآن کی آیات توصیف میں، خراج عقیدت میں، مدحت میں، اور میں کہوں جی میں تو کچھ نہیں ہوں، ایسے بچھنا، جھکنا، پامال ہونا، خوشامد کرنا، اس کو کہتے ہیں سار کی مرض کے اپنے وقار کے ساتھ رہا کرو۔ کسی کا پیسہ اس کا مبارک، کسی کا عہدہ اس کا مبارک، کسی کے اختیارات اس کا مبارک، مجھے سے کیا ہے؟ جس کے سامنے جھک رہے ہیں اس نے کبھی مرلہ آپ کو دیا؟ جس کے سامنے جھک رہے ہیں اس نے کبھی آپ کو 1,00,000 روپے دیا؟ جس کے سامنے جھک رہے ہیں اس نے کبھی آپ کو اپنی گاڑی دی کہ نہیں؟ کہ پھر بے وجہ اپنی شخصیت کو خاک آلود کرنا، اس کو سار کہتے ہیں۔ عزت سے رہا کرو، وقار سے رہا کرو، خالق کے کائنات کے ہاتھوں میں عزت ہے۔ یا بنیا، آپ نے فرمایا بیٹا جھکنا مت، جسے اللہ اونچا کر دے اسے پست کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ہر ایک کی عزتوں کے اٹھان کے عروج کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکثر اپنے خطبات میں ایک شعر پڑھا کرتے تھے، خفض علیک فإن الامور بکف الالہ مقادیرها فلیس یاتیک منہیھا ولا قاصر عنک مامورھا۔ میرے بس میں ہو تو یہ شعر کا پرنٹ نکلوا کے ترجمہ کروا کے ہر اس جگہ پہ آویزاں کر دوں جہاں انسانوں کی نظریں پڑتی ہیں۔ فاروق اعظم کا کتا ہے خفض علیک فإن الامور بکف الالہ مقادیرھا۔ اپنے پر سختی نہ کیا کرو، سارے کام اللہ کی مٹھی میں بند ہیں، یعنی لوگوں کی رضا میں، لوگوں کی آنکھوں میں، لوگوں کی قلم میں، لوگوں کی آواز میں تمہارے کام کا ہونا نہ ہونا کچھ نہیں ہے۔ خفض علیک فإن الامور، اپنے اوپر اعتدال رکھو، سارے کام بکف الالہ، اللہ کی مٹھی میں، مقادیرھا، اور اللہ کی مٹھی میں ہر چیز کی ایک تقدیر طے ہے۔ فلیس یاتیک منہیھا، اور جس چیز کو اللہ نے تمہارے لیے مٹھی بند کر دی وہ چیز کوئی آدمی زور سے، زر سے، زاری سے، طاقت سے، جبر سے اللہ کی مٹھی سے نکال نہیں سکتا۔ اگر اللہ نے مٹھی بند کر دی تو کوئی آدمی کہے میں انگلی کھول دوں، طاقت سے، تقوی سے، طہارت سے، پیسے سے، فلیس یاتیک منہیھا، اللہ نے جس کے لیے طے کر لیا کہ یہ چیز اس کو نہیں پہنچنی تو وہ نہیں پہنچے گی۔ ولا قاصر عنک مامورھا، اور اگر اللہ نے طے کر دیا کہ یہ چیز اس کو پہنچے تو کائنات کے کسی جابر کا جبر، ظالم کا ظلم، متکبر کا تکبر، افسر کی افسری، عہدے والوں کا عہدہ، اللہ کے اس طے کردہ مٹھی کی چیز کو آپ تک پہنچنے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ تو کتنا خوبصورت مفہوم ہے یہ۔ پہلے ہے کہ خفض علیک ولا تصائر خدک للناس، بے جا خوشامد۔ خوشامد ہوتی ہے جب آدمی اللہ کے اختیارات کسی غیر کی طرف منسوب کر دیتا ہے، یہ میرا یہ کر لے گا، یہ کر۔ احترام اور چیز ہے، وقار اور چیز ہے، کسی کی عزت نفس اور چیز ہے، لیکن بچھنا، جھکنا، ذلت نفس یہ بالکل اور چیز ہے۔ تو لقمان کہہ رہے ہیں بیٹا ولا تصائر خدک للناس، اپنے آپ کو بچھایا نہ کر۔ بچھنا دراصل شرک کا اظہار ہے۔ جس طرح منہ میں رکھتے ہیں نا تھرمومیٹر، تو کہتے ہیں 102 103 104 تک فگر چلی گئی، تو بے جان تھرمومیٹر کے بڑھتے ہوئے پروگرام بتاتے ہیں کہ اس آدمی کو بخار ہے۔ جس آدمی کے اندر خاک نشیں ہونے کا، جھکنے کا، ذلت، وہ سمجھ لو کہ اس کو شرک کا مرض لگ چکا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے اختیارات کسی فکری سانحے کی وجہ سے کسی بندے کے نام کر بیٹھے۔ اس لیے جب اس کے سامنے جاتا ہے تو رنگ اڑ جاتا ہے، الفاظ چبا لیتا ہے، لہجہ مرجھا جاتا ہے، آنکھیں جھک جاتی ہیں، جسم کب کب کی زد میں آ جاتا ہے، وجود اس کا شاخ بید بن کے کانپنے لگ جاتا ہے، ہلدی کی طرح رنگ پیلا ہو جاتا ہے۔ یہ سارے دراصل اللہ کی ذات کے شرک کے مناظر ہیں کہ یہ نہ کرو۔ ولا تصائر خدک للناس، جھکو نہیں، بچھو نہیں، پر یہ پہلی چیز ہے جو لقمان کہہ رہا ہے بیٹا ولا تصائر خدک للناس، بچھا نہ کر، جھکا نہ کر۔ تو ہمارے ہاں کم نصیبی سے یہ مرض عام ہو گیا، اور اس مرض کا سبب اللہ کے اختیارات کو غیر اللہ کی طرف منتقل کرنے کی ایک فطری سزا ہے کہ تم نے اللہ کے ہاتھ میں عزت تھی، ذلت تھی، موت تھی، حیات تھی، نفت۔ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ ما شاء اللہ وما شئت، بہقی کی روایت۔ ایک آدمی نے اللہ کے محبوب کو کہا ما شاء اللہ وما شئت، جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں۔ اب یہ بظاہر اس جملے میں کوئی ایسی کرختگی یا کوئی ایسا بے ادبی نظر نہیں آ رہی، لیکن آمنہ کے لال نے صلی اللہ علیہ وسلم صدیوں بعد میں آنے والے امت کی اصلاح کے لیے کہا اجعلتنی للہ عدلا، پھر میں اور اللہ تو برابر ہو گیا، چونکہ جو اللہ چاہے جو میں چاہوں۔ ما شاء اللہ وما شئت، جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں۔
تو آپ نے کیا فرمایا؟ اجعلتنی للہ عدلا، پھر میں اور اللہ تو برابر ہو گیا۔ آپ نے کہا، اس نے کہا میں کیا کہوں؟ کہ قل بل شاء اللہ وحدہ، یوں کہ جو اکیلا اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، جو اکیلا اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہوتا۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود ہری نہ ہوئی، تو حضرت عائشہ نے تہجد کے وقت آپ جاگے اور آپ کہا یا رسول اللہ دعا کر دیں میری گود ہری ہو جائے، اللہ مجھے بیٹا دے بیٹی دے۔ تو آپ نے دعا مانگی، یا اللہ عائشہ کی گود ہری کر دو۔ اوپر سے وہی ہے کہ عائشہ کو نہ بیٹا ہوگا نہ بیٹی ہوگی، تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا دیا جائے کہ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہوں جڑواں دوں، جسے چاہوں بیٹا دوں، جسے چاہوں بیٹی دوں، اور جسے بیسیوں ملاپ کے بعد کچھ بھی نہ دوں۔ عقیدے کے تحفظ اور لہجے میں جھول، الفاظ کا ختم ہونا اور آدمی کو بچھنا اور طبیعت میں تنگی آنا، اس سے بچانے کے لیے جتنے وٹامن عقیدہ توحید میں کسی میں نہیں ہے۔ آدمی حمالیہ بن جاتا ہے، دیوار چین بن جاتا ہے، آسمان سے اوپر سر نکل جاتا ہے۔ جب اس یقین کے ساتھ کسی کے سامنے جاتا ہے تو پھر اس کے لہجے میں یہ سنلاہٹ اور پھیکا پن اور خزاں یافتہ موسم نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے اس کے ہاتھ میں کیا ہے، میں اس کی عزت کروں گا، اکرام کروں گا، عمر میں بڑا ہے، نیکی میں بڑا ہے، گریڈ میں بڑا ہے، لیکن میں جھکوں کیوں؟ اس کو کہتے ہیں ولا تصائر خدک للناس، بیٹا بے جا اپنے نفس کو ذلیل نہ کیا کر لوگوں کے سامنے، اس لیے کہ خفض علیک فإن الأمور بکف الإلہ مقادیرها فلیس یاتیک منہیها ولا قاصر کا مامور۔ ایک یہودی عالم آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مل مشیہ، کائنات میں چاہت کس کی چلتی ہے؟ حکم، خواہش، قبضہ، قدرت، تسلط کس کا چلتا ہے؟ تو آپ نے مسکرا کر فرمایا المشیۃ للہ تعالی، اللہ کی چلتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں یہ حدیث میں آتا ہے انشاءاللہ، ماشاءاللہ، یہ بار بار کہا کرو کہ جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے۔ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، یہ نہ کرو کہ میں کل کر دوں گا، الا ان یشاء اللہ، کہ جب اللہ چاہے گا۔ 14 دن وہی رکی رہی جب مشرکین مکہ کے سوال پر کہ وہ لوگ کون تھے جو غار میں چھپ گئے، وہ لوگ کون تھا جو دنیا بھر میں گھومتا رہا، اور اصحاب کہف کون تھے اور روح کیا ہے؟ تو آپ فرمایا کل جواب دوں گا، کل۔ 14 دن اس سوال کے جواب میں وہی نہیں اتری۔ ابن کثیر کے بقول 15 دن وہی اتری تو جبریل نے کہا، آپ نے کہا سوال جبریل علیہ السلام سورہ کہف لے کے، اس میں اصحاب کہف کا قصہ تھا، روح کا جواب تھا، ذوالقرنین کا، وہ جو تینوں کوسچن پوچھے تھے مشرکین مکہ نے، تینوں کی ڈیٹیل سورہ کہف کے اندر آ گئی کہ ذوالقرنین یہ تھا، اصحاب کہف یہ تھے، روح یہ ہے۔ اب یہ جو 14 دن تھے یہ قیامت کے تھے، بوجھ تھے، مشرکین تالیاں پیٹتے تھے کہ محمد کا رب محمد کو چھوڑ گیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ورنہ اگر جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے آسمان کے غیبی نظام سے رابطے ہیں، ضابطے ہیں، تعلق ہیں، اس کو تو جواب دینا چاہیے۔ تو 15 دن جبریل کے سامنے آپ نے اسی کلک کا اظہار کیا کہ جبریل جو آج 15 دن کے بعد سورہ کہف میں تینوں سوالوں کا جواب ریاضیاتی اسلوب پہ لے کے پہلے کیوں نہیں لائے؟ تو جبریل نے یہ آیت پڑھی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ، میرے محبوب 14 دن آپ فرماتے رہے میں کل جواب دوں گا، میں کل جواب دوں گا، میں کل جواب دوں گا۔ تو جب آپ اپنے کاموں میں اللہ کو ساتھ نہیں لیں گے تو بعد والے کب لیں گے؟ میں نے تو اپنی توحید، وحدانیت، قدرت، طاقت، ہیبت، سطوت، اختیارات، اپنی پہچان آپ کے ذریعے کائنات کے انسانوں کو دینی ہے۔ 332 332 دفعہ اللہ نے قرآن مجید میں قل 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 کہا۔ مشرکین مکہ نے کہا انسب لنا ربک، رب کون ہے؟ رب کا تعارف کراؤ۔ تو جواب آ سکتا تھا هو اللہ احد اللہ الصمد لم، یہ جواب تھا اس کا۔ سورہ اخلاص اس سوال کے جواب میں اتری کہ رب کا تعارف کرو، لیکن اس کا اوپننگ کی قل ہو اللہ، وہ آپ فرمائیں وہ اللہ جس کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں احد، وہ اکیلا ہے۔ اس کا آغاز کل سے کیوں کیا گیا؟ سوال کیا مشرکین نے جواب دیا، اللہ نے بیچ میں کل کیوں آ گیا؟ تو اللہ نے بتلایا کہ میرے محبوب جب میں اپنا تعارف آپ کے بغیر نہیں کرواتا، اور اگر آپ ہی انشاءاللہ نہیں کہیں گے تو مجھے ساتھ کون لے گا؟ یعنی قل هو اللہ، قل اعوذ برب القل، اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل یا 332 دفعہ قرآن مجید میں لفظ قل کی تکرار کی گئی کہ تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے خدا کو جس نے پہچانا محمد کے وسیلے سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب اللہ اپنا تعارف آمنہ کے لال کے بغیر نہیں کرواتا، حالانکہ جواب یہ تھا کہ اللہ کون ہے، تو هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، لیکن اس کا آغاز کیا گیا قل، میرے محبوب میں اپنا تعارف آپ کی زبان وہی ترجمان سے قرآن اپنا حسن سمجھتا ہوں۔ تو ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، کہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا۔ تو آپ نے یہ 14 دن ارشاد فرمایا کل بتاؤں گا، کل بتاؤں گا، کل بتاؤں گا۔ تو اگر یقین جانے ہمارے اس وقت کاموں کے اٹکنے کا ایک سبب یہ ہے کہ ہمارے کام جو ہفتوں کے لنگر ہو کے مہینوں میں چلے جاتے ہیں، دنوں کے سالوں میں پھیل جاتے ہیں، گھنٹوں کے
کئی گھنٹوں میں چلے جاتے ہیں، تو اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ہماری زبان اس آسمانی زمزم سے دھلے ہوئے جملے کے استعمال سے محروم ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مکان میں، دفتر میں، دکان میں مجھے ساتھ لینا کتنا ضروری سمجھتا ہے کہ کوئی کام بھی میری چاہت کے بغیر کرتا نہیں ہے۔ اور اگر یہ انشاءاللہ دل کی گہرائیوں سے یقین کی پختگی کے ساتھ نکلے تو پھر صدیاں سمٹ کر لمحوں میں آ جاتی ہیں، مہینوں کے کام منٹوں پہ آ جاتے ہیں، اور جب یہ بیچ میں عقیدہ نکل جاتا ہے تو پھر کام پھیل جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا مل مشیہ، کائنات میں چاہت کس کی ہے؟ تو فرمایا المشیۃ للہ تعالیٰ، اللہ کیا۔ تو کہنے لگا فإنی أشاء أن أقوم، میں چاہوں تو کھڑا ہو جاؤں۔ بیٹھا تھا، یہودی عالم تھا، بہقی کی روایت ہے، میں چاہوں تو کھڑا ہو جاؤں۔ فرمایا لا بل شاء اللہ أن تقوم، اللہ چاہے گا تو کھڑا ہوگا۔ جسم کے بیٹھنے والے آدمی کے کتنے جوائنٹس ہیں، جب وہ صحیح جگہ پہ آتے ہیں تو آدمی کھڑا ہو سکتا ہے، ایک بھی ڈسلوکیٹ ہو جائے، ایک بھی آگے پیچھے ہو جائے، مہرے تھوڑے سے آگے پیچھے ہو جاتے تو آدمی چار جانوروں کی طرح کرولنگ کرنے پہ آ جاتے ہیں جن کے مہرے نہیں ہوتے۔ میں نے خود اس کو فیس کیا کہ کتنے عرصے تک میں کرولنگ کرتا تھا بچوں کی طرح یا چار پائے والے جانوروں کی طرح، تو ایک مہرے کی ڈسک آگے پیچھے ہو جائے تو بیٹھنے اور کھڑے ہونے میں تو پتہ نہیں کتنے مسلز اور کتنی وینز اور کتنے جوڑ اور کتنے جوائنٹ متحرک ہوتے ہیں۔ اس میں ماشاء اللہ کان فإنی أشاء أن أقوم، میں چاہوں تو کھڑا ہو جاؤں۔ آپ میں لا بل شاء اللہ أن تقوم، اللہ چاہے گا تو کھڑا ہوگا۔ وہ کہنے لگا فإنی أشاء أن أقطع هذه النخلة، میں اقعد، میں چاہوں تو بیٹھ جاؤں۔ آپ میں لا بل شاء اللہ أن تقعد، اللہ چاہے گا تو بیٹھے گا۔ سامنے تھا درخت کھجور کا، عربوں میں نخلستان نام تھے، مدینہ کی بات ہے۔ کہنے کہ فإنی أشاء أقطع هذه النخلة، میں چاہوں تو اس کھجور کے درخت کو کاٹ دوں۔ اب درخت میں جڑیں ہوتی ہیں، تنا ہوتا ہے، شاخیں ہوتی ہیں، پتے ہوتے ہیں، غنچے ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں، پھل ہوتے ہیں، رنگ ہوتا ہے، ذائقے ہوتے ہیں، کتنی چیزوں کا نام درخت ہے۔ میں چاہوں تو درخت کاٹ دوں۔ فرمایا لا بل شاء اللہ أن تقطعها، اللہ چاہے گا تو کٹے گا۔ وہ کہنے لگا فإنی أشاء أن أتركها، میں چاہوں تو نہ کاٹوں۔ فرمایا لا بل شاء اللہ أن تتركها، اللہ چاہے گا تو کٹے گا۔ ابھی یہ سوال و جواب مدینہ کی سرزمین پہ مسجد نبوی کے معصوم صحن میں مکمل ہوئے تو جبریل ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے اور بدو کے یا آپ کے اور ایک یہودی عالم کے کراس کوسچننگ سنی، سوال جواب سنیں۔ اللہ کہتے ہیں میرے محبوب آج تو آپ نے توحید کی حجت پوری کر دی، آپ اس کے بیٹھنا، کھڑا ہونا، درخت کا بچنا، درخت کا کاٹنا، تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب آج تو آپ نے توحید کی حجت پوری کر دی۔ پھر اس پہ آیت اتری وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا رطب ولا یابس الا فی، یہ قرآن کی ورس ہے کہ آسمان کا خالق درختوں کے پتے کا کٹنا ہوا کے تیز اور بے رحم جھونکوں کے حوالے کرنے کو تیار نہیں، یہ پورا درخت کاٹنے کو تیار تھا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آدمی جب جھکتا ہے، بچتا ہے، کمزور ہوتا ہے، زمین پہ ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بے ذائقہ کرتا ہے، کسی کی کال آ جائے تو رنگ اڑ جاتے ہیں، آدمی کی راتیں بے خواب ہو جاتی ہیں، سونڈ سلیپ ختم ہو جاتی ہے، شاخ بیت کی طرح کانپنے لگ جاتا ہے۔ اس آدمی کا اصل سبب یہ ہے کہ کم نصیبی سے، کسی فکری غلطی کی وجہ سے اللہ کے اختیارات کسی کو دے بیٹھا ہے، اور اس شرک کی سزا اس کی کانپنے میں، رنگت میں، بے خوابی میں، پریشانی میں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ بچوں کو یہ سکھاؤ ولا تصائر خدک للناس، بچہ کبھی اللہ کے اختیار بندوں کو نہ دیا کرو۔ میں گھر میں بیٹھا تھا تو میں نے ایک دوست کو کہا فلاں جو آڑتی ہے، وہ میرے گھر میں، وہ بھی منڈی میں کام کرتا تھا، سبز منڈی میں نے کہا وہ فلاں آڑتی میرے گھر میں آیا تو وہ مجھے ملتا ہے۔ اس نے کہا کب آ جاتا ہے؟ میں نے کہا وہ کوئی 11-12 بجے منڈی سے آ جاتا ہے۔ کہنے کہ پھر آڑتی نہیں ہے، پھڑی ہے، یہ ان کی زبان تھی، یعنی منڈی کی لینگویج تھی، وہ آڑتی نہیں ہے وہ پھڑی ہے۔ میں نے کہا پھڑی اور آڑتی میں کیا فرق ہے؟ کہنے کہ آڑتی ہوتا ہے جو ہول سیل کا کام کرتا ہے، بڑے بڑے جو منڈیوں والے ہوتے ہیں ان سے رابطہ ہوتا ہے، ٹرک کے ٹرک آتے ہیں، اور جو آڑتی سے سامان لے کر آگے بیچتا ہے وہ پھڑیا ہوتا ہے۔ اب اندازہ کرو، وہ پھڑیے کو آڑتی کا مقام دینے کو تیار نہیں تھا، یعنی اتنا اس کو ناگوار گزرا کہ آپ نے آڑتی کو، پھڑیے کو آڑتی کیوں کہا؟ تو میں نے کہا جی وہ سب کچھ ہے لیکن ہی از پھڑیا، وہ پھڑیا۔ میں حیران ہوا کہ آدمی اپنے اختیارات میں کتنا خود غرض ہوتا ہے کہ آڑتی پھڑیے کو جزوی طور پر آڑتی ماننے کو تیار نہیں۔ این ممکن ہے کل آڑتی پھڑیا ہو جائے، کتنے پھڑیا اللہ کا شکر اس دور میں ہوئے پڑے ہیں، اور کتنے پھڑیے آڑتی بن گئے کہ یہ پھڑ باز جو سیاستدان ہیں وہ سارے آڑتی بنے پڑے ہیں۔ تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے پھڑیے آڑتی بننا، لیکن ایک آدمی کا ایک لفظ ہے جو استعمال، اللہ کہتا ہے اپنے اختیارات میں اتنے بے رحم ہو کہ پھڑی اور آڑتی کی تقسیم برداشت نہیں کرتے، اور میری ذات کے بارے میں میری قدرت، طاقت، ہیبت، اختیارات کس بے نیازی کے اتنا تو کھوٹے اور پھٹے ہوئے سکے کو غریب کو نہیں دیتے جتنی میری صفات کمزور بندوں کو عطا کر دیتے ہو۔ تو پہلی بات ہے کہ ولا تصائر خدک للناس، کہ بیٹا کبھی بھی چاپلوسی نہ کیا کر، خوش آمد نہ کیا کر، جی حضوری نہ، یہ لقمان کی بیٹی بات ہے۔
ہمارے ہاں جان نکل جاتی ہے، کسی کا فون آ جائے تو آدمی نچڑ جاتا ہے، جیسے آدمی کا سارا وجود خوف کے بیلنے سے گزر گیا۔ اور یہ بڑی موت ہوتی ہے، قسطوں میں موت ہوتی ہے، ڈیتھ اینڈ انسٹالمنٹ۔ تو پہلی بات لقمان کہہ رہے ولا تصائر خدک للناس، سار کا ایک معنی ہے بچنا، ذلت، نفس، جھکنا، جی حضوری، چاپلوسی، کوئی بھی ہو، اللہ کے بندے ہیں اور اس میں کیا ہے۔ دوسری بات ولا تصائر خدک للناس، بیٹا تکبر نہ کیا کر۔ سار کے دو معنی ہیں، یعنی سار ایک ہے جھکنا، خوشامد، یہ بھی آدمی کو نچوڑ دیتی ہے، آدمی کی حیثیت ختم ہو جائے۔ اور دوسرا ہے سار کا معنی ہے گردن میں سریے کا آ جانا۔ اونٹ عرب کی ایک مرغوب سواری تھی، صحرا کا جہاز تھا۔ اونٹوں کی گردن میں ایک پھوڑا نکلتا تھا، جس طرح ہمارے ہاں جانوروں کے مرضوں کے نام ہوتے ہیں نا، گول گوٹو ہے، فلاں ہے، فلاں فلاں۔ تو اونٹوں کا ایک مرض تھا کہ اس کے گردن میں پھوڑا نکلا تھا، پھوڑے کی وجہ سے اس کی گردن کھینچ جاتی، سکن ٹائٹ ہو جاتی، تو منہ ادھر کر لیتا، چلتا یوں اور منہ ادھر ہوتا، اس کے پھوڑے کی وجہ سے کبھی کبھی آدمی کو پھوڑا ہو جاتا ہے تو آدمی کی وہ سکن ساری ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ تو وہ لگنے کے بعد اونٹ نہ بار برداری کے قابل رہتا، نہ حسن و جمال کے قابل رہتا، نہ سواری کے قابل رہتا، نہ خرید و فروخت کے قابل رہتا، وہ بیکار اونٹ تھا اور اس کو کوئی کھاتا نہیں تھا کہ عین ممکن ہے پھوڑے کا زہر ران میں آ گیا ہو، پھوڑے کا زہر ٹانگوں میں آ گیا ہو، پھوڑے کا زہر کمر میں آ گیا ہو، اور اس کا دودھ کوئی نہیں پیتا تھا اگر اونٹ نہیں ہوتی، کہ عین ممکن ہے پھوڑے کا زہر پھسل کے دودھ کے اندر شامل ہو جائے۔ اس کو خریدتا کوئی نہیں تھا کہ اونٹ نے چلنا ادھر ہے، دیکھنا ادھر ہے، تو عین ممکن ہے دھچکے اور جھٹکے کھائے، اور اس کو گھر میں کوئی نہیں رکھتا تھا کہ اس کو خواہ مخواہ، تو اس اونٹ کو چھوڑ دیتے تھے۔ جس اونٹ کے گلے میں پھوڑا لگ کے لاقابل علاج ہو جائے اس کو چھوڑ، پھر وہ ڈیزرٹ میں جڑی بوٹیاں کھاتا رہتا، اور وقت اس کو وہ جو اونٹ کے گردن میں سریے آنا، پھوڑے کا آنا، اس پھوڑے کو عربی میں سار کہتے ہیں، ولا تصائر خدک للناس۔ جب اونٹ کو سار کا پھوڑا لگ گیا، اونٹ بے وقت ہو گیا، بے مایا ہو گیا، بے توقیر ہو گیا، بے حیثیت ہو گیا، نہ کھانے کے قابل، نہ جمال کے قابل، نہ بار برداری کے قابل۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جس طرح اونٹ کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے نا پھوڑے نکلنے کے بعد، بعض لوگوں کی گردنیں بھی ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، پھوڑا لگ جاتا ہے، میں 22ویں گریڈ کا ہوں، میں DIG ہوں، میں کمشنر ہوں، میں VC ہوں، یہ پھوڑے لگ جاتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس پھوڑے کے ساتھ اپنی گردن سیدھی رکھتے ہیں۔ تو اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ولا تصائر خدک للناس، لوگوں سے ٹیڑھی گردن کر کے بات نہ کیا کر، یعنی اس کا دوسرا مفہوم یہ تھا لوگوں سے ٹیڑھی گردن کر کے بات نہ کیا کر۔ اس سے پہلے کہ تو ٹیڑھی گردن کرے گا، تمہاری ٹیڑھی گردن کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے اس کو بعد میں نقصان ہوگا، لیکن اللہ کی نظر میں تو بیمار پہلے ہو جائے گا، چونکہ ٹیڑھی گردن والے کو جانور سے تشبیہ دی، اور جانور بھی وہ جو بے وقت ہے، بے حیثیت ہے۔ ولا تصائر، تو اس مرض کو نہ آنے دیں۔ قدرت جس درختوں پہ شاخیں بڑھ جاتی ہیں، میں سرگودا کے علاقے میں دوست کے پاس گیا مالٹوں کے موسم میں، اس نے مالٹوں کے موسم کے نیچے، ٹہنیوں کے نیچے ٹیکیں لگائی ہوئی تھی لکڑی کی۔ میں نے کہا یہ کیوں؟ کہ پھل جب بڑھ جائے تو شاخیں جھک جاتی ہیں، تو آدمی پہ جب اللہ کے احسانات بڑھ جائیں تو اس میں جھکنا آنا چاہیے، اس میں نفاست آنا چاہیے، اس میں تواضع آنی چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ شاخوں پہ پھل بڑھتے چلے جاتے ہیں، 15 گریڈ، 16 گریڈ، 17 گریڈ، 18 گریڈ، چھوٹی گاڑی، بڑی گاڑی، اور اس کی گردن میں سار آتا چلا جاتا ہے، الا ماشاء اللہ، بہت کم لوگ ہیں۔ اب یہ لقمان کہہ رہا ہے بیٹا ولا تصائر، اگر تیرے گردن میں پھوڑا آ گیا اور انسانوں کو تو نے عہدوں کی مصنوعی تقسیم پہ پرکھنا شروع کر دیا، تو پتہ نہیں تیرے اس بے جا رویے کا اور تیرے اس بے نیازی کا اس کو نقصان کتنا ہوگا۔ تو آسمان کی بادشاہت میں جانور ڈکلیئر ہو جائے گا، اور جانور بھی وہ جو بے وقت ہے، بے حیثیت ہے۔ اب یہ پھوڑا لگتا ہے کیسے؟ تو میں اس کی 3-4 وجہ بتا دیتا ہوں، آپ کوشش کیجئے گا کہ اس پھوڑے سے بچیں۔ اس کے لیے جو قربانی دینی پڑے، میں نے کہا ایک آدمی کو کینسر ہو جائے تو وہ کہتے ہیں بیوی کے زیور بیچنے پڑیں گے، اپنی پراپرٹی بیچنی پڑے گی، دکان بیچنی پڑے گی، کار بیچنی پڑے گی، گھر بیچنا پڑے گا۔ تو آدمی کینسر سے بچنے کے لیے سب کچھ دو پہ لگا دیتا، اور یہ حق بھی ہے کہ مال قربان ہو انسان پر، زمین قربان ہو انسان پر، کار قربان ہو انسان، لیکن انسان کو قربان نہیں کرنا چاہیے ان چیزوں پر۔ اس طرح سار کے مرض سے بچنے کے لیے آدمی کو اٹموسٹ کوشش کرنی چاہیے، حتی المقدور جتنا بھی پیسنا پڑے پیس دے۔ لیکن میں اس کی 2-4 وجوہات بتاتی ہوں جو امام غزالی رحمہ اللہ لکھے ہیں کہ سار کا مرض لگتا کیوں ہے۔ لقمان حکیم کریں بیٹا پھوڑا نہ لگنے دینا جس سے گردن ٹیڑھی جائے۔ ہمارے پھوڑے الگ ہوتے ہیں، ہر ایک کی گردنوں کے الگ ہونے کے اسباب الگ الگ ہوتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ علم، میرے پاس علم بڑا ہے، میرے پاس گریڈ بڑے ہیں، میرے پاس ڈیزینیشن بڑے، علم جو آ جاتا ہے۔ سب سے بڑا گردن کے پھوڑے نکلنے کا سبب دنیاوی یا دینی علم ہوتا ہے، اور آدمی دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے۔ علم چونکہ آسمان کے خالق کی صفت ہے، اور جب یہ بندوں میں آتی ہے تو بہت کم بندے ہیں جو اللہ کی صفت وجود میں لے کر اس کو ڈائجسٹ کر سکیں، ورنہ گردنیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، لہجہ بدل جاتا ہے۔
میں نے کہا کہ اکثر اہل علم غریب کیوں ہوتے ہیں؟ یہ دینی علم والے، دنیاوی علم والے تو نہیں، دینی علم والے غریب کیوں ہوتے ہیں؟ اس نے کہا علم ایک نشہ ہے، مال ایک نشہ ہے، دونوں نشے آ جائیں تو آدمی ایسے بھی سلام نہیں کرتا، دوسرے انگلی کی تیسری پورے پہ سلام کرے گا، منہ ادھر ہوگا، ہاتھ ادھر ہوگا، اور اس کے رگ رگ میں تو قدرت ان کی لینڈ سکیپنگ کے لیے برابر رکھنے کے لیے اس کو مال نہیں دیتی، علم دیتی ہے، تاکہ مال کی جب تروٹ ہے تو نشے کے پورا کرنے کے لیے مالداروں کے پاس جائے۔ مالداروں کے پاس علم نہیں ہوتا، تاکہ جب ان کو علم کی ضرورت ہو تو علم والوں کے پاس جائیں، اور علم والوں کے پاس مال نہیں ہوتا، تاکہ جب ان کو مال کی ضرورت ہو تو یہ معاشرے کے اندر جو گریوٹی ہے، جو توازن ہے، قدرت کا غیبی نظام ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو ایک صفت دے گی، اور جس میں یہ دونوں صفت آ جائیں مت پوچھو کہ وہ کتنا ہی متکبر ہو جاتا ہے، اور اس کا لہجہ، اس کا بولنا، اس کا سلام، اس کا چلنا، اس کا آنا ہونا، بہت کم لوگ ہیں۔ اس لیے اللہ کا یہ احسان ہے کہ اہل علم غریب ہوتے ہیں، اور اہل مال علم کے غریب ہوتے ہیں، اور اہل علم مال کے غریب ہوتے ہیں، اور یہ انسانوں کے لیے بڑا احسان ہے۔ اگر یہ دونوں نشے، ایک آدمی، مال ایک نشہ ہے، علم ایک نشہ ہے، دونوں نشے آ جائیں تو نشہ ہی قابو نہیں آتا۔ تو پہلی بات جو سار کا مرض ہوتی ہے، میرے پاس علم بڑا ہے، اپنے شعبے کا علم ہے، اپنے دین کا علم ہے، اب اس کا توڑ کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جن چیزوں سے یہ علم حاصل کیا وہ تیری ذاتی ہیں یا عطائی ہیں؟ علم 5 سینسز سے حاصل ہوتا ہے، یا دیکھنے سے، یا سننے سے، یا سونگنے سے، یا چکھنے سے، یا پکڑنے سے۔ یہ علم کے ذرائع ہیں جو آدمی کے اندر، چیز گرم ہے انگلی سے پتہ چلا، خوشبودار ہے ناک سے پتہ چلا، بدی ہے کان سے پتہ چلا، سرخ ہے آنکھ سے پتہ چلا۔ یہ چیزیں جو آدمی، کڑوی ہے میٹھی ہے زبان سے، یہ جو اس کو حواس خمسہ کہتے ہیں۔ جن حواس خمسہ سے آپ نے علم عطا لیا، اپنے آپ کو سمجھائے، جس کو یہ پھوڑ لگنے کا، اس کی ویکسینیشن یہ ہے، اس زہر کا تریاق یہ ہے کہ جن ذرائع سے علم حاصل کیا وہ ذرائع ذاتی ہیں یا عطائی ہیں، ازلی ہیں یا ابدی ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں یا ان میں ضعف آئے گا، دراڑیں آئیں گی۔ ایک وقت آتا ہے کہ دماغ سوچنا چھوڑ جاتا ہے، کان کے آدمی اینٹینے درست کر رہا ہوتا ہے، آنکھوں کے آدمی وائپر کھڑے کر رہا ہوتا ہے، پھر بھی جا کام نہیں بنتا۔ تو آدمی کہے کہ اگر یہ ساری چیزیں خالص عطائی ہیں، اللہ نے آنکھ دی، اللہ نے کان دی، اللہ نے زبان دی، اللہ نے ہاتھ دیے، اللہ نے دماغ دیا، تو جب سارا علم حاصل اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اور ان اعضاء جن کو حواس خمسہ کہتے ہیں، ان کے حصول میں میرا ٹکے کا عمل نہیں ہے۔ جب میں پیدا ہوا تو زبان بول رہی تھی، کان سن رہے تھے، آنکھ میں نور تھا، اور ہاتھوں میں جنبش تھی، تو کیا ان اعضاء کے حصول میں نے کوئی تہجد پڑھا تھا؟ میں نے کوئی انویسٹمنٹ کی تھی؟ میں نے کوئی کاوش کی تھی؟ جب یہ چیزیں بغیر محنت کے استعمال مل گئی تو آدمی کہے کہ جب اللہ نے علم کے ذریعے اور ذرائع مجھے دیے مفت، تو جب اللہ نے دیے اور میں نے ان اللہ کے دیے ہوئے ذرائع کا، اچھا اس پہ پھر پاکیزہ ذوق کس نے دیا؟ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس آنکھیں بھی ہیں، کان بھی، زبان بھی ہے، ہاتھ بھی، دماغ بھی ہے، اور سوچیں بھی، لیکن ان کی گارے مٹی پہ تقسیم ہو رہے ہیں۔ مجھے جو یہ ایک ذوق ملا ان ساری چیزوں کے علم کے حصول کے لیے، تو یہ ذوق کس کی عطا ہے؟ اگر ہر آدمی 5 سینسز سے علم حاصل کر سکتا تو دنیا کا ہر آدمی کامیاب ہوتا۔ میں پھر رہا تھا مامو کانجن کے علاقے میں، رات کو عشاء کے بعد میں گزر رہا تھا، کسی دوست کے یہاں کھانا تھا، تو ایک کوٹھی دیکھی، میری بے ساختہ نظریں اس پہ ٹک گئی، میرے پاؤں رک گیا۔ اس نے آگے چلا گیا، میں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا میں کوٹھی دیکھ رہا ہوں کہ کوٹھی کی آرائش و زیبائش ایسے مغلیہ شہزادوں کی طرح مامو کانجن کے شہر میں کوٹھی بنی ہوئی تھی۔ اس نے کہا جی اس کوٹھی کے ساتھ بڑی دردناک داستانیں وابستہ ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں؟ میں نے کہا پھر بھی اس نے چلو میں آپ کو عین الیقین دکھاتا ہوں۔ اس نے دستک دی، مالک مکان بہ رہا ہے۔ اس نے کہا پروفیسر صاحب کے پاؤں رک گئے ہیں آپ کی کوٹھی کی بناوٹ، اور اس نے کہا اندر سے دکھاؤ۔ اندر دیکھا تو وال ٹو وال الماریاں، خوبصورت گراسی لان، دیواروں کی ہوئی پینٹنگ، خوبصورت قسم کے سینریز، ایسا ایک جہاں جس میں لگتا تھا نفاست اور انتخاب کی انتہا کر دی گئی۔ پھر اس نے کہا یہ آخری چیز جو دکھا دیں جس سے مزہ آپ کا کرکرا ہوگا۔ پھر اس نے دیکھا ایک پردہ ہٹایا، اس میں پیچھے جنگلہ تھا لوہے کا، اس کے اندر ایک عورت پڑی تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ، کہنے کہ اس عورت کا یہ ساری تخلیق تھی اور جب یہ پاگل ہوگی، اس کو پتہ کوئی نہیں گندگی کیا ہے، پاکی کیا ہے، ناپاکی کیا ہے، اب یہ کسی کو کس کر لے تو اس کے اندر بھی جراثیم کے جانے کا خطرہ ہے۔ دماغ میں کوئی ایسا چیز آ گئی جس سے دماغ آؤٹ ہو گیا، اور انہوں نے کہا اب جس کو پکڑے گی، جس کو دندی کاٹ لے گی، عین ممکن ہے کہ وہ بھی مینٹل ہو جائے، تو اب اس کو ہم نے یہاں رکھا ہوا ہے۔ یہ سارا گھر کا سارا ڈیزائن اور سارا میک اپ اور سارا انٹیریئر ڈیکوریشن اور گرے اسٹرکچر
اسی کے ہنرمند دماغ کا حصہ تھا، لیکن ہلکا سا ایک ڈاٹ آیا، کلاٹ آیا اور یہ پاگل ہوگی، اب یہ جانوروں کی طرح بندھی ہوئی ہے۔ اندر گیا تو اس کا بیٹا میرے ساتھ کھڑا تھا، اس نے جب دیکھا کہ ہم نے پردہ ہٹایا تو دیوانہ وار مامتا کے جذبے سے مروب ہو گیا، بیٹے کو پکارا، مجھے پیار کرنا چاہتی ہوں، تو بیٹا پیچھے ہو گیا، یعنی ماں کس کرنا چاہ رہی تھی اور اس کو خطرہ تھا کہ پیار کرتے کرتے شدت جذبات میں اگر دندی کاٹ دے تو مجھے بھی اسی لوہے کے جنگلے کے پیچھے جانا پڑے گا۔ تو آدمی اللہ بتا سکتا ہے کہ اگر میں نے حواس خمسہ کی سلامتی کے ساتھ تمہیں علم دیا ہے تو حواس خمسہ کو ہمیشہ تمہارے نام نہیں ہو گئے کہ یہ میراث ہو گئی ہے، آنکھوں کا نور جا نہیں سکتا اور کان کا سماعت جا نہیں سکتی اور ہاتھوں کی لمس جا نہیں سکتی۔ پہلی بات ہے آدمی آپ کو سمجھائے کہ اگر علم کی وجہ سے گردن میں پھوڑا آ رہا ہے تو اسے کہو علم میرا ذاتی نہیں ہے، جن حواس سے میں نے لیا وہ میرا ذاتی نہیں ہے۔ دوسرا، آدمی سوچے کہ جس علم پہ میں اترا رہا ہوں تو زیادہ علم رکھتا ہوں یا زیادہ جاہل ہوں۔ کائنات میں اسپیشلائزیشن آنے کے بعد ہر چیز پہ اسپیشلائزیشن ہوگی۔ مجھے جس شعبے کا علم ہے اس کے علاوہ بھی علم کی کوئی برانچز، سب برانچز ہیں، کوئی سبجیکٹ ہیں یا نہیں ہے؟ کہیں کہ کتنے ہیں، کہ سینکڑوں ہیں۔ کہنے کہ ان سینکڑوں کو جانتے ہو یا صرف ایک کو جانتے ہو؟ کہنے کہ ایک کو جانتا ہوں۔ کہنے کہ نہ جاننے والا حصہ زیادہ ہے یا جاننے والا حصہ زیادہ ہے؟ تو وہ کہے گا جاننے والا حصہ بہت کم ہے۔ نہ جاننے والے علم کی بے انتہا قسمیں پڑھی ہیں۔ تو جب نہ جاننے والی چیزیں زیادہ ہیں اور جاننے والی تھوڑی ہیں تو تھوڑے آدمی کو تکبر کیسے کرنا چاہیے؟ انسانی باڈی کے اعضاء کو جانتے ہو؟ کہنے کہ نہیں۔ لکڑی کاٹ سکتے ہو؟ کہنے کہ نہیں۔ جوتے پالش کر سکتے ہو؟ کہنے کہ نہیں۔ ٹوٹے ہوئے جوتے جوڑ سکتے ہو؟ کہنے کہ نہیں۔ کپڑے اسٹچ کر سکتے ہو؟ کہنے کہ نہیں۔ بالوں کی کٹنگ کر سکتے ہو؟ کہنے کہ نہیں۔ میں ایک گاؤں میں سے گزر رہا تھا تو ایک آدمی نے بلا کے، میرے ساتھ گاڑی پہ MP تھا، اس نے بلا کے کہا، اس نے کہا اگر میں تیری طرح امیر نہیں ہوں تو میری طرح غریب بھی تو نہیں ہے۔ اس کو اپنی غربت پہ ناز تھا کہ تیرے پاس ناز کا سبب یہ ہے کہ تو امیر ہے، میرے پاس ناز کا سبب یہ ہے کہ میں غریب ہوں۔ اقبال کے ایک نظم ہے نا، پہاڑ اور گلہری، تو اقبال کہتا ہے، گلہری کہتی ہے کہ اگر میں تیری طرح بلند نہیں ہوں تو میری طرح درختوں پہ بھی تو نہیں چڑھ سکتا۔ میں درختوں پہ چڑھتی ہوں، تجھے اگر بلندی پہ، مضبوطی پہ ناز ہے تو ایک چھالیا توڑ کے دکھا۔ تو دوسری بات، اس علم کے اس جو سار ہے اس کا زہر نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو آدمی نہ جانتا زیادہ ہو اور جانتا کم ہو تو اس کو تو تکبر کی بجائے نادم ہونا چاہیے۔ دوسرا جو سار کا ہوتا ہے سبب، وہ یہ ہے کہ عمل، میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا پارسا ہوں، میں بڑا متقی ہوں، میرے ماتھے پہ محراب ہے، سر پہ پگڑی ہے، ٹخنوں سے اوپر چادر ہے، تہجد قضا نہیں ہوتی، نماز قضا نہیں ہوتی، اور یہ تو پڑھتے نہیں۔ یہ مرض بھی بڑا خوفناک ہو۔ سوال یہ ہے کہ تیری یہ ساری عبادات درجہ قبولیت کو پہنچ گئی؟ جن عبادات پہ ناز کر کے دوسروں کو بے وقت، حقیر اور حشرات الارض سمجھ رہے، کیا یہ عبادات آسمان سے جبریل آ کے سٹیمپ کر گیا کہ مبارک ہو تیری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، عمرے، تسبیح، تلاوت سارے قبول ہو گئے؟ کہنے کہ نہیں۔ تو کہنے کہ جب عبادات کی قبولیت کا تمہیں پتہ کوئی نہیں تو اپنی عبادات پہ متفکر ہونا بنتا ہے، اپنی عبادات پہ تکبر ہونا تو نہیں بنتا۔ پھر جو عمل تکبر کا باعث بنے اس عمل کے مردود ہونے کی یہی نشانی کافی ہے۔ جس عمل کے کرنے کے بعد میرے اندر تکبر آ گیا تو یہ سب سے بڑی علامت ہے، قوی علامت کہ یہ عمل مردود ہے۔ ورنہ پیاس پینے کے بعد، پانی پینے کے بعد پیاس بجھنا چاہیے، اور اگر پانی پینے کے بعد پیاس بڑھے تو وہ کچھ اور چیز ہے۔ عمل کرنے کے بعد عامل کے اندر تواضع آنی چاہیے، اور اگر تواضع کے بجائے تکبر آ رہا ہے تو اس کے لیے یہی کافی ہے، میرے عمل کے مردود ہونے کا سبب یہی کافی ہے کہ جو عمل باعث تکبر تھا، باعث تقویٰ تھا، باعث لرزش تھی، باعث خوف تھا، باعث تواضع تھا، وہ عمل تکبر کا باعث بن گیا۔ دوسرا، اس مرض کو نکالنے کے لیے یہ کہے کہ کتنے عمل ہے جو میں نہیں کر سکا۔ قیامت والدین اللہ کی بڑائی دیکھ کے آدمی کہے کہ یا اللہ تیری شان شان تو ایک سجدہ بھی نہ ہوا۔ جب آدمی اللہ کی بڑائی کو جمعہ والدین اللہ کھانا کرے گا اور جنتی جائیں گے اور اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، ود نیکڈ آئی دیکھیں گے، تو پھر کہیں گے یا اللہ تیری ذات کی قسم ایک سجدہ بھی تیری عظمت کے شان شان نہیں تھا۔ وما قدر اللہ کا قدری والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ تو یا اللہ ایک سجدہ بھی تیرے قابل نہیں تھا۔ تو اگر عمل پہ ناز ہو تو کیا عمل اللہ کے شان شان کر لیا ہے؟ امام کعبہ آپ کے گھر میں آتے ہیں اتفاقاً، میں اور آپ غریب ماض ہیں، ہم کہیں سے قرض لیتے ہیں، کہیں سے برتن لیتے ہیں، کہیں سے کارپیٹ لیتے ہیں اور اس کا کھانا کھلاتے ہیں، تو ہم کھانا کھلانے کے بعد بار بار سمٹ رہے ہوں گے، سکڑ رہے ہوں گے، شلنگ ہو رہے ہوں گے، اور بار بار کیا کہیں گے؟ آپ کے شان شان ہم سے انتظام نہیں ہو سکا۔
حالانکہ قرضہ لیا، منتیں لیں، گراسری، کراکری، ڈیکوریٹ، جو کچھ بھی کر سکے، لیکن جانتے ہیں کہ امام کعبہ کے شایان شان ان میں سے، تو ہم کھلا کے بھی سمٹے جا رہے ہوں گے، چھوئی موئی کی طرح پھسلتے چلے جا رہے ہوں گے کہ آپ کے شایان، تو کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے سجدے اللہ کی شایان شان ہے؟ کوئی آدمی کائنات میں، خود آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے از اول تا آخر خیروں سے عظمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، وہ کہا کرتے تھے یا اللہ میرا ایک سجدہ بھی تیری شایان شان نہیں ہے۔ تو عمل کے ذریعے جب ڈنگنے لگنے گئے تہجد کا، اشراق کا، چاشت کا، تو اس وقت آدمی اپنے آپ کو مخاطب کر کے اے فلاں بن فلاں، تیرے ان اعمال کی قبولیت کی سند کو آئی۔ نمبر 2، تیرے یہ عمل عام جس کے لیے کر رہا ہے اس کے شایان شان ہے۔ جب آدمی سلام پھیرتا ہے تو نماز 2 جملے بولتی ہے، حافظ اللہ کما حافظتنی، زیک اللہ کما زیتنی، حدیث میں آتا ہے۔ نماز کہتی ہے اللہ تجھے سلامت رکھے جس طرح تو نے مجھے سلامت رکھا، اللہ تجھے برباد کرے جس طرح تو نے مجھے برباد کیا۔ تو آدمی سوچے کہ میری نماز کا جملہ کون سا ہوگا؟ یہ راہ اکیلی کٹتی ہے، یہاں ساتھ نہ کوئی یار چلے، اس پار نہ جانے کیا ہوگا، اس پار تو سب کچھ ہار چلے، اس پار نہ جانے کیا پائیں، اس پار تو سب کچھ ہار چلے۔ تو دنیا کے کسی عامل سے کہیں اپنے عمل کی قبولیت کی قسم دو۔ تیسرا جو تکبر کا باعث ہوتا ہے وہ جمال ہوتا ہے، میرے قد و قامت، میرے رنگ، میری آنکھیں، میری وضع، میری قطع، میری اٹھان، اس پہ بڑھاتے ہیں، کالا کلوٹا ہے، 3 فٹ کا قد ہے، بھینگی آنکھیں ہیں، فلاں فلاں۔ آدمی جب کسی کے قد و قامت پہ تنقید کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے تیری قد و قامت کے حسین جمیل بنانے کا تقاضا شکر تھا یا طعنہ تھا؟ جیسا وہ بن کے آیا ہے کیا اس کے بننے میں اس کے دست و بازو کا عمل دخل ہے؟ اور جیسا تو بنا ہے کیا تیرے بننے کے اندر تیرے تقوی، طہارت، وزڈم، دانائی، فہم و فراست کا عمل دخل ہے؟ اگر میں نے شان کریمی سے تمہیں توازن دی، آنکھیں بھینگی نہیں، زبان میں لکنت نہیں، رنگ پھیکا نہیں، اور جسم وجود ٹھگنا نہیں ہے اور کوئی عیب نہیں ہے، تو یہ چیزیں مقام شکر ہیں یا مقام شکوہ ہیں؟ وہ چاہتا تو کر بھی اور کئی لوگوں کو دینے کے بعد لے لی، بڑے بڑے تاج محل کھنڈر بنے پڑے، بڑے بڑے پری شکل قابل دید نہیں رہے، ایسی مرضیں آ گئیں کہ اپنے آپ کو شیشے کے سامنے دیکھتے ہوئے 100 مرتبہ ڈر لگتا ہے۔ پھر جمال پہ تکبر ہے۔ نوح علیہ السلام نے کتے کو دیکھا 4 آنکھیں تھیں تو ہنس پڑے۔ اب عام طور پر کامن پریکٹس ہے کتے کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، 4 آنکھیں عجیب لگی تو اللہ نے، اب نبی طیب طاہر ہوتے ہیں، کوئی بھی ہلکی سی علائش اللہ نبیوں کے وجود پہ برداشت نہیں کرتے، چونکہ نبیوں کو سیمپل بننا ہوتا ہے، اور اگر سیمپل میں کوئی کریک آ جائے تو سیمپل کے اندر بننے والی ساری اینٹیں ٹیڑھی ہو جائیں گی۔ سچا اگر ٹیڑھا ہو جائے تو سچے کے اندر بننے والی 10,000 اینٹیں بھی ٹیڑھی ہوں گی۔ تو نبی سچے ہوتے ہیں، سیمپل ہوتے ہیں، اس لیے نبیوں کو ہلکی سی تراش خراش بھی اللہ محسوس کرے۔ اللہ کے محبوب نے شہد کو 1 مہینے کے لیے اپنے اوپر حرام کیا تو پرس وہی آ گئی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اللہ حلال کرے اور آپ حرام کریں، یہ کیوں کیا آپ نے؟ یعنی یہ کیوں کہا کہ میرے محبوب اگر اللہ کے حلال کو آپ حرام کریں گے، آپ تو اللہ کے حلال کے ابلاغ کے لیے ہیں، اللہ کے حلت کو حرمت میں بدلنے کے لیے تو نہیں ہے۔ تو اللہ نبیوں کو بالکل ایسے سیدھا رکھتا ہے، اور یہ امت کے بے احسان ہوتا ہے۔ اب نوح علیہ السلام کے ذہن میں آ گیا کہ کتے کی 4 آنکھیں، تو تھوڑا سا ہنسے، اور ہنسے میں قدر تمسخر تھا، وہ میں کہنا نہیں چاہتا، وہ تھا۔ تو اللہ نے کتے کو بولنے کی طاقت دی، کہنے لگا نوح میرے بس میں ہوتا تو میں کتا کیوں بنتا، 4 آنکھیں تو دور کی بات ہے، تجھے کائنات میں سب سے عظیم ترین بنایا، مجھے ذلیل ترین بنایا، کتا ایک ذلیل ترین مخلوق میں شمار ہوتا ہے۔ ہم دونوں کا خالق ایک ہے، مینوفیکچرنگ ایک مقام سے ہوئی ہے، ہمارا دونوں کا بنانے والا ایک ہے، یہ نہیں ہے کہ میں کسی اور جگہ سے بنانے والا میرا خالق اور ہے اور تیرا خالق اور ہے، ہم دونوں کا خالق ایک ہے۔ اس نے مجھے ذلیل ترین بنایا، آپ کو عظیم ترین بنایا۔ عظیم ترین ہونے کا مقصد شکر ہے، عظیم ترین ہونے کا مقصد میرے اوپر طعنہ زنی نہیں ہے۔ میں قیامت والے دن اللہ کے حضور کہوں گا تیری مخلوق پہ نوح علیہ السلام نے طعنہ دے کر تیرے اوپر اعتراض کیا۔ آپ کسی کے لباس پہ کہتے ہیں کاج اور بٹن درست نہیں ہے، کسی معمار سے ہم کہتے ہیں کہ آپ نے فرش صحیح نہیں بنایا، کسی مصور سے کہتے ہیں تصویر کا رنگ ٹھیک نہیں ہے، جس میں تصویر پہ بات کہاں آتی ہے، کاج اور بٹن پہ بات کہاں آتی ہے، بات تو درزی پہ چلی جاتی ہے۔ کاج اور بٹن از خود تو نہیں بنے، کسی نے بنایا تو بنے۔ فرش کا جو لیول ایک جیسا نہیں ہے تو فرش کا اس میں کیا قصور ہے، بات تو مستری پہ چلی جائے گی۔ تصویر میں اگر رنگوں کی صحیح کمپوزیشن نہیں ہے تو تصویر کی کیا سی بات ہے۔ مصور اس طرح کسی آدمی کے جمال پہ، وضع قطع پہ انگلی اٹھانا اس پہ نہیں ہے، اللہ پہ بات چلی جاتی ہے۔
اس لیے کسی کے خلق اور خلق کہتے ہیں آؤٹ لک فیچر کو، خد و خال کو، میرے ہاتھ کیسے، انگلی کیسے، قد کیسا رہا، اس کو خلق کہتے ہیں۔ میری آنکھ دیکھتی کیا، زبان بولتی کیا، اس کو خلق کہتے ہیں۔ تو تنقید کے قابل خلق نہیں ہوتا، خلق ہوتا ہے۔ بھینگی آنکھ تنقید کے قابل نہیں ہے، بد نظر آنکھ تک تنقید کے قابل ہے۔ لکنت والی زبان تنقید کے قابل نہیں ہے، جھوٹی زبان تنقید کے قابل ہے۔ بہرے کان تنقید کے قابل نہیں ہے، غیبت کے رسیہ کان۔ تو تنقید خلق پہ ہوتی ہے، خلق پہ نہیں ہوتی، خلق پہ ہوتی ہے۔ تو نوح علیہ السلام اتنا روئے کہ یا اللہ اگر کتے نے یہ درخواست دیر کر دی تو میرا کیا بنے گا۔ تو جب پھوڑا ہے گردن میں اپنے جمال کو دیکھ کر، قد و قامت کو دیکھ کر، سر وجود کو دیکھ کر، تو آدمی کہے کہ ایک ہی ذات ہے، اس نے ایک آسن تکوین بنایا، نقص سے پاک بنایا۔ تو نقص سے پاک بننے کا لاجک وائز تقاضا شکر ہے، نہ کہ کسی کو تنقید کرنا۔